بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے تقسیم الثانی و ثالث و رابع، سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ راوی اگر حدیث پر عمل نہ کرے تو پھر کیا حکم ہے۔ عبارت دیکھ لیں، والامتناع امتناع الراوی عن العمل به مثل العمل بخلافه ای بخلاف ما رواه فيخرج عن الحجیة كما روى ابن عمر رضی اللہ عنہ انه كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الراس من الركوع وقد صح عن مجاهد انه قال صحبت ابن عمر رضی اللہ عنہ 10 سنین فلم ارہ رفع یدیہ الا فی تکبیرۃ الافتتاح فترک العمل به دلیل علی انتساخہ وعمل الصحابہ بخلافہ یوجب الطعن اذا کان الحدیث ظاہرا لا يحتمل الخفاء علیہم۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور امتناع یعنی راوی کا حدیث پر عمل کرنے سے منع ہو جانا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ راوی کا حدیث کے برخلاف عمل کرنا، یعنی برخلاف عمل کرنا اس روایت کے جو اس نے روایت ذکر کی ہو، اس سے نکل جائے گی حدیث حجیت ہونے سے، یعنی دلیل ہونے سے۔ جیسا کہ روایت کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے رکوع کے وقت اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تھے، اور یہ بھی صحیح سند سے مروی ہے حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں 10 سال رہا اور میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو سوائے تکبیر افتتاح کے، تکبیر تحریمہ کے۔ لہذا عمل کا ترک کرنا یہ دلیل ہے اس حدیث کے منسوخ ہونے پر، اور صحابی کا حدیث کے برخلاف عمل کرنا یہ تان کو واجب کرتا ہے جبکہ حدیث ظاہر ہو اور خفا کا احتمال نہ رکھتی ہو ان پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، حدیث پر تان کے بارے میں بحث چل رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ سبقوں کے اندر ایک بات یہ پڑھی تھی کہ راوی کا اپنا عمل اگر حدیث کے خلاف ہو تو پھر اس صورت میں حدیث پر تان ہوگا اور حدیث حجیت یعنی دلیل ہونے سے نکل جائے گی۔ یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ راوی کا عمل حدیث کے خلاف نہیں ہے، لیکن راوی حدیث کے مطابق عمل کرنے سے باز رہتا ہے، منع ہو جاتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہو۔ جس طریقے سے راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہو تو حدیث حجت باقی نہیں رہتی ہے، بالکل ایسے ہی اگر راوی خود حدیث کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، عمل کرنے سے باز رہتا ہے، عمل کرنے سے ممتنع ہو جاتا ہے، تو تب بھی حدیث حجیت سے نکل جائے گی۔ اب اس کی مثال لے کر رہے ہیں، جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کا عمل کیا کرتے تھے، یعنی جس وقت وہ رکوع میں جاتے تھے اس وقت بھی رفع یدین فرمایا کرتے تھے، اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اس وقت بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث ہے جو کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن خود حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے خود اس حدیث پر عمل کرنے سے وہ باز رہے ہیں، منع ہو گئے ہیں، رک گئے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جو حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہا اور میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ رفع یدین کرتے ہو سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ تکبیر افتتاح یعنی جو نماز کو شروع کرنے والی تکبیر ہوتی ہے وہی تکبیر تحریمہ ہی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ تو اب اس سے والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ خود اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں، عمل کرنے سے باز رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ وہ حدیث جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے وہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ اگر حدیث منسوخ نہ ہوتی بلکہ قابل عمل ہوتی تو حضرت ابن عمر جو کہ خود راوی ہیں ان کا عمل اس حدیث کے مطابق ہوتا اور وہ خود بھی رفع یدین کرتے، لیکن وہ خود اس پر عمل کرنے سے باز رہے ہیں۔ عبارت دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ امتناع یعنی باز رہنا، راوی کا حدیث پر عمل کرنے سے باز رہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ راوی حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہو۔ جس طریقے سے راوی حدیث کے خلاف عمل کرے تو حدیث حجت نہیں رہتی ہے، بالکل ایسے ہی اگر راوی حدیث پر عمل کرنے سے باز رہتا ہے تو تب بھی حدیث حجت نہیں رہے گی۔ بخلاف ہی کا ہی کے ضمیر کا مرجع بتا رہے، اے بخلاف ما رواہ، یعنی اگر راوی کا عمل اس کے خلاف ہے، اس روایت کے جو اس نے روایت کی ہے، تو جس طریقے سے وہ حدیث حجت نہیں رہتی ہے، بالکل ایسے ہی راوی کا باز رہنا، عمل نہ کرنا، اس سے بھی وہ حدیث حجت نہیں رہے گی۔ لہذا حدیث حجیت یعنی دلیل ہونے سے نکل جائے گی۔ اس کی روایت کیا جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرمایا کرتے تھے رکوع کے وقت، جس وقت رکوع میں جاتے تھے اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو اس وقت بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی صحیح سند سے حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں 10 سال رہا، میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ رفع یدین کرتے ہوں سوائے تکبیر افتتاح کے، یعنی وہ تکبیر جو نماز کو کھولنے والی ہوتی ہے، مراد ہے تکبیر تحریمہ، کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ حضرت رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ لہذا راوی کا عمل کا ترک کر دینا یہ دلیل ہے علی انتساخہ اس حدیث کے منسوخ ہونے پر، کیونکہ اگر حدیث منسوخ نہ ہوتی تو راوی عمل کو ترک نہ کرتا، تو راوی کا عمل کرنا یہ دلیل ہے۔ آگے دیکھیں، وعمل الصحابی بخلافہ یوجب الطعن۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر راوی کا عمل حدیث کے خلاف ہے تو پھر اس سے حدیث پر طعن ہوگا اور حدیث حجت نہیں رہے گی، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ حدیث ظاہر ہو۔
اس کا معنی بالکل واضح اور ظاہر ہو کہ اس کے معنی کے مخفی ہونے کا کوئی امکان نہ ہو۔ اگر حدیث ایسی ہے جس کا معنی ظاہر نہیں ہے بلکہ مخفی ہے اور پھر راوی کا عمل اس کے خلاف ہے تو پھر اس صورت میں وہ حدیث کے اوپر تان نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں جب حدیث مخفی ہے تو ممکن ہے کہ راوی کو اس کا معنی سمجھنے کے اندر غلطی لگی ہو، لیکن جب حدیث بالکل واضح اور ظاہر ہے، اس کا معنی کسی صورت مخفی نہیں ہے، پھر راوی یعنی جو صحابی ہے اگر اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے یا اس کے برخلاف عمل کر رہا ہے تو پھر یہ دلیل ہوگی کہ یہ اس حدیث میں تان ہے اور وہ حدیث پھر حجت نہیں رہے گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ صحابی کا عمل کرنا بھی خلافی اس حدیث کے خلاف جو صحابی نے خود روایت کی ہے یہ تان کو واجب کرتا ہے اس حدیث میں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حدیث ظاہر ہو، لا يحتمل الخفاء علیہم، اس میں صحابہ کرام کے اوپر اس حدیث کے مخفی ہونے کا احتمال نہ ہو، اور اگر وہ حدیث مخفی ہے تو پھر اس صورت میں اگر راوی کا اپنا عمل اس کے برخلاف ہے تو وہ حدیث میں تان نہیں ہوگا اور وہ حدیث قابل حجت رہے گی۔ یہاں تک یہ والی بات مکمل ہو چکی ہے جس میں تان راوی کی جانب سے ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ تان راوی کی جانب سے بھی ہوتا ہے اور غیر راوی کی جانب سے بھی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے جس میں تان راوی نہیں بلکہ غیر راوی کی جانب سے وارد ہوتا ہے۔